اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام FIR کرائم کہانی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ICV نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، انتہائی افسوس کے ساتھ، انتہائی بوجھل دل کے ساتھ، انتہائی گداز کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اور جڑواں شہر راولپنڈی میں جرائم کا تناسب تیزی کے ساتھ کیوں بڑھ رہا ہے۔ اسلام آباد شہر اقتدار ہے اور راولپنڈی پاکستان کا وہ واحد شہر ہے، وہ واحد سٹی ہے جو اسلام آباد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ صرف ایک درمیانی سڑک کراس کرنے کے بعد ہم راولپنڈی میں ہوتے ہیں یا پھر اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ راولپنڈی کے تھانہ پیر ودائی اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے تھانہ I-11 سبزی منڈی میں مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو جرائم کا تناسب زیادہ ہے، جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ان جرائم میں چھوٹے چھوٹے جرائم کے ساتھ بڑے بڑے میگا جرائم، جن میں قتل، اغوا، رہزنی، چھینا جھپٹی، ڈکیتی کے ساتھ ساتھ اور بھی خوفناک قسم کے جرائم رونما ہوتے رہتے ہیں، جن کی FIR کا اندراج بھی ہوتا ہے اور چند دنوں کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت جو میں آپ کے ساتھ FIR کہانی میں دل گداز سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ راولپنڈی کے تھانہ پیر ودائی سے تعلق رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، تھانہ پیر ودائی اور I-11 میں بتاتا چلوں کہ ان دو تھانوں کی حدود میں ایک خاکسار سے بھی 3 عدد قیمتی موبائل فون کا ضیاع ہو چکا ہے۔ FIR کا اندراج کروانے کے باوجود، بے شمار تھانوں کے چکر لگانے کے باوجود نہ کوئی سراغ ملا ہے اور نہ ہی کوئی تھانوں کی جانب سے، افسران کی جانب سے داد رسی ہوئی ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ناظرین کرام، اطلاعات کے مطابق، معتبر ذرائع کے مطابق، ٹیگ نمبر 2754 مورخہ 27/10/2025 تھانہ پیر ودائی راولپنڈی میں انکروچمنٹ آپریشن کے دوران سرکاری ٹیم پر چند دہشت گرد عناصر کا ڈنڈوں اور آہنی راڈوں کے ساتھ آپریشن کرنے والی ٹیم پر حملہ۔ بہت افسوس کی بات ہے، سرکاری ٹیم پر حملہ یہ حکام بالا کے لیے لمحات فکریہ ہیں، لمحات فکریہ۔ اور پھر اس حملے کے دوران اہل قرآن پر تشدد اور بھی افسوسناک بات ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حملے میں شریک غنڈہ گرد عناصر میں FIR میں اندراج کے مطابق شامل فیصل عباس، صدر خاقان ٹرانسپورٹ کے علاوہ
عمران، خرم نواز، نعیم بٹ، ہمراہ 15-20 نامعلوم افراد کے خلاف زیر دفاع 427، 506، 149، 148، 186، 353 اور دفعہ 341 کے تحت مقدمے کا اندراج ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اندراج شدہ مقدمے کا رزلٹ کیا آتا ہے۔ اگر یہ بھی باقی تمام مقدمات کی طرح فائلوں کے انبار میں دب جاتا ہے تو ناظرین اکرام یہ سوچنے کا مقام ہے، اگر سرکاری عناصر کی، اگر سرکاری ٹیم کے اوپر ان کے فرائض منصبی کے دوران شدید قسم کے حملے ہو سکتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ عام شہری ان غنڈہ گرد عناصر سے کیسے محفوظ رہ سکتے؟ ناظرین کرام، اس کا حل موجود ہے، اس کا حل موجود ہے، مگر انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس سولوشنز کے رزلٹ سامنے لانے کے لیے جو ہمارے قوانین ہیں ان کا اطلاق صفر ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ، میں پوری گارنٹی کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر راولپنڈی اور اسلام آباد میں 100% ہمارے اپنے بنائے ہوئے قوانین کا اطلاق ہو جاتا ہے تو پیچھے کوئی وجہ نہیں بچتی کہ اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں چھوٹے چھوٹے قسم کے جرائم بھی سامنے آ سکیں۔ اس کے لیے بقار سرکار کو سوچنا ہوگا، اعلی حکام کو ایک جامد پالیسی بنانی ہوگی اور ان غنڈہ گرد عناصر کے خلاف جنہوں نے شہریوں کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کرنی ہوگی۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سرکاری اہلکاران پر آپریشن کے دوران حملہ کرنے والے عناصر کے خلاف اور بھی بہت ساری شکایات موصول ہو چکی ہیں جن کی تحقیقات جاری ہیں۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ بہت جلد اگلے چند روز میں اس اندراج شدہ مقدمے کا رزلٹ، نتیجہ اور حملہ کرنے والے عناصر میں شامل تمام لوگوں کے جرائم میں شامل ہونے کی تحقیقات کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے یہ چینل ICV نیوز نیٹ ورک یہ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہر تازہ ویڈیو، ہر نئی ویڈیو نئے ویوز کے ساتھ، نئے کرائم رپورٹ کے ساتھ آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ مجھے امید ہے
اس خوفناک مقدمے کے اندراج کے بعد تھانہ پیر ودائی کی انتظامیہ اور اعلیٰ حکام جرائم کے خاتمے پر بھرپور توجہ دیں گے اور تھانہ پیر ودائی کی حدود سے جرائم کا مکمل خاتمہ کریں گے تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکیں۔ تھانہ پیر ودائی کی حدود میں تھانے سے لے کر منڈی موڑ تک یہ غنڈہ گرد عناصر، یہ چھینا جھپٹی میں ملوث عناصر ہر وقت 24 گھنٹے گھات میں رہتے ہیں۔ نوسر بازی، موبائل فونوں کی چھینا جھپٹی اور دیگر جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ تھانہ پیر ودائی سے آدھا کلومیٹر سے بھی کم فاصلے کے اوپر ہماری پولیس کا کنٹرول نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر افسوس کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں راولپنڈی کی اعلیٰ انتظامیہ سمیت جملہ تھانوں کے ذمہ داران ایس ایچ او صاحبان سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت پر آپ مامور ہیں اور اپنے فرائض منصبی پورے کریں۔ آپ کی جانب سے آپ کو سونپے گئے فرائض منصبی پر اگر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر اسی طرح سرکاری اہلکاران پر، عام شہریوں پر شدید حملے ہوتے رہیں گے۔ یہ چوری، یہ ڈکیتی، یہ رازدنی، یہ اغوا کی وارداتیں کبھی بھی نہیں رکیں گی۔ ناظرین اکرام، پروگرام کی طوالت اور وقت کی قلت کے باعث میں اختصار کا سہارا لینا چاہوں گا۔ اس مقدمے سمیت دیگر بے شمار تھانہ پیر ودائی کی حدود میں سرزد ہونے والے کرائمز کی رپورٹ انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگرام میں پیش کی جائے گی۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو اجازت دیجیے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔